جی السلام علیکم، میں ہوں محمد یونس آزاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزاد اپڈیٹس۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے پچھلے 10 سے 12 سال سے میں ایز اے ٹیچنگ لائف کا میرا ایکسپیرینس ہے، تو میں اکثر بچوں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا مین مقصد اور ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جو آج کل کے معاشرے میں بچوں کو ہم کیسے اپنے پہ کیسے راغب کر سکتے ہیں یا ان کو ہم بہتر وے کیسے دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں آج کل جو ماحول ہے وہ بہت بڑا اثر کرتا ہے۔ جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کی تربیت ضروری ہے یا ماحول بہتر ہونا چاہیے، یعنی انسان کی زندگی پہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے یا پھر تربیت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آج کا جو مین مقصد اور ٹاپک بھی یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں یا انسان ہے، اس پہ جو تعلیم ہے یا تربیت ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یا پھر ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک سمجھاتا ہوں کہ جو بچے ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں، ان پہ جو تربیت کا اثر ہے وہ کتنا ہوتا ہے یا جو تعلیم ہے وہ کتنا اثر کرتی ہے، یا پھر ان کو ہم کیسے وہ بہتر سے بہتر ان کی پرورش کر سکیں۔ کیونکہ آج کل بچہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو چکا ہے، اور والدین ہیں وہ بھی بڑے کنفیوز سے رہتے ہیں۔ اکثر والدین گلا کرتے ہیں اساتذہ کرام سے، ان کے ٹیچر سے، کہ آپ کے اسکول میں بچوں کو کچھ تربیت کا بھی ماحول ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی یا آپ لوگ کی تربیت کر نہیں سکتے۔ یا اکثر والدین گلا کرتے ہیں ٹیچر سے، اور ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ اکثر گلا کرتے ہیں والدین سے، کیونکہ ٹیچر سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت گھر ہو رہی ہے، اور والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اسکول میں ہو رہی ہے جہاں بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گیپ آ رہا ہے، بہت سارا گیپ آ رہا ہے، جہاں پہ بچوں کے اخلاقیات میں بہت سارا چینج آ رہا ہے، بچوں کی تربیت میں بہت سارا گیپ آ رہا ہے۔ بچے خود سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا ان کو کرنا چاہیے یا پھر ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بچے تو ہیں ایک کوڑا کاغذ، بچوں کو ہم نے جو چیز سمجھا دینی ہے، سکھا دینی ہے، سلجھا دینی ہے، بتا دینی ہے، کوڑا کاغذ ہے، اس کے اوپر جو لکھ دیں گے وہ ویسا ہی کریں گے۔ اپنی ذاتی زندگی سے میں یہی چیز اکثر پروموٹ بھی کرتا ہوں، اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کا ماحول بھی بہتر ہونا چاہیے۔ بچے کو وہ ماحول بھی ملے جہاں پہ بچہ اپنے اس تعلیم و تربیت کا اثر دکھا سکے، جہاں پہ وہ اپنی تعلیم و تربیت بہتر سے بہتر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثر کر سکے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ ماحول بہت اثر انداز کرتا ہے یا تربیت کا اثر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یقیناً دونوں چیزیں لازمی ہیں بچے کی تربیت کے لیے، بچے کے نکھار کے لیے۔ جتنی تعلیم ضروری ہے اتنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم، چونکہ تربیت کا ہی ایک ذریعہ ہے، تعلیم میں انسان کی بہتر سے بہتر تربیت ہوتی ہے، انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو آگے جو ڈیولپ کرنا ہے وہ اس کا بہتر ماحول ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا جو اثر ہوتا ہے، تربیت کا جو اثر دکھانا ہوتا ہے وہ اس کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی، دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر تربیت اچھی ہو جائے بچے کی اور تعلیم میں کمی رہ جائے تو وہ تربیت وہ تعلیم کی کمی پوری کر دیتی ہے۔ لیکن اگر تربیت اچھی نہ ہو اور تعلیم جتنا مرضی بچہ حاصل کر لے تو اس کی جو تعلیم وہ اس کی تربیت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس لیے تربیت تو سب سے پہلا عمل ہے۔ اگر تربیت اچھی ہو، تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو گیپ ہے تعلیم کا وہ پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے انسان کے اوپر ماحول، کہ ماحول کیسا ہے، وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ نے دربار لگایا ہوا تھا۔ اس دربار میں اس نے بڑے مجمع کے سامنے ایک سوال رکھا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب دے دے گا تو میں اس کو آدھی سلطنت کا مالک کر دوں گا اور بہت سارے انعامات سے نوازوں گا۔ تو اس کا سوال کیا تھا سنیں، اس کا سوال تھا کہ بتائیں انسان کے اوپر ماحول اثر انداز کرتا ہے یا پھر تربیت؟ تو سارا مجمع خاموش رہا۔ اس پورے بھرے مجمع میں صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے اس کے سوال کے جواب کے لیے۔ ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
इंसान के ऊपर तरबियत जो है ना वो बहुत असरअंदाज होती है। अगर तरबियत सही हो, अच्छी हो, तो इंसान कामयाब हो जाता है, या कोई भी चीज़ है वो बेहतर से बेहतर हो जाती है। दूसरे ने उसके इस जवाब को हाथ लगाते हुए उसने अपना आंसर जो मौक़िफ़ पेश किया, उसने कहा बादशाह सलामत ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। इंसान के ऊपर जो माहौल है वो बहुत बड़ा असरअंदाज करता है। माहौल जो है वो इंसान को बनाता है और बिगाड़ता है। अब दोनों में तज़ाद पैदा हो गया। बादशाह सलामत ने कहा आप लोगों के पास एक हफ़्ता है, एक हफ़्ते के बाद आप लोगों ने इसी दिन को दोबारा से अपने सवालों का जो जवाब दिया है मुझे उसका प्रूफ देना है और बताना है, दिखाना है, साबित करना है कि आप लोगों के आंसर में कितनी सच्चाई है। उनको एक हफ़्ते का टाइम मिल गया। अब एक हफ़्ते के बाद जैसे ही एक हफ़्ता हुआ, हफ़्ते के बाद बादशाह सलामत को जवाब देना था, दोबारा दरबार सज गया। दरबार सजने के बाद एक जो कहता था कि तरबियत बहुत असरअंदाज करती है, तरबियत से इंसान के अंदर जो है ना वो बहुत सारी तब्दीली आती है, या तरबियत ही है वो सारा कुछ करती है। तो उससे बादशाह सलामत ने उसके जवाब में उसको कहा कि आप साबित करें जी, आपका जो सवाल है कि तरबियत बहुत असरअंदाज करती है, तो अपना सवाल का आप जवाब मुझे प्रूफ दें। तो उसने क्या कहा, एक 5 या 7 बिल्लियाँ थीं, उसको उसने ऐसे छोड़ा और बिल्लियाँ जो थीं वो एक कतार में जा रही थीं और वो अपने मुंह में प्लेट लिए जा रहे थे। तो प्लेट के अंदर एक चिराग रखा हुआ था, यानी कि उसने उस तरबियत की उनको सिखाया, समझाया कि तरतीब में जाना है, और उनके मुंह में जो प्लेट्स है वो उसके अंदर जो चिराग है मैंने उनको समझाया, सिखाया हुआ कि ना ही तो प्लेट गिरनी चाहिए, ना ही चिराग बुझना चाहिए। तो वो बिल्कुल सीधी कतार में जाने देखे, ये होता है तरबियत का असर। तो बादशाह सलामत उसके जवाब सुन के जो हैरान हुआ, और साथ बैठे बाकी भी दोस्त सारे हैरान हुए कि हाँ यार वाकई इसने जो अपने सवाल का जवाब दिया, बेहतर है कि तरबियत ही बहुत बड़ा असरअंदाज करती है। अब बादशाह सलामत ने दूसरा बंदा था उसको कहा भी हाँ भी आप अपने सवाल का जो जवाब दिया था कि माहौल बड़ा असरअंदाज करता है, आप अपने सवाल का जो है वो जवाब का प्रूफ दें। उसने कहा जब बादशाह सलामत मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस मेरे दोस्त को कहें कि वो बिल्लियाँ एक मतलब दोबारा से छोड़े, दोबारा से उनको भेजे। उसने कहा ठीक है जी, मैंने तरबियत की हुई है, मैं छोड़ता हूँ, इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि वो दोबारा से वैसे जाएंगे जैसे मैंने उनको समझाया हुआ है। तो उसने दोबारा से बिल्लियों को छोड़ दिया। बिल्लियों को छोड़ा, जैसे बिल्लियों को छोड़ा वो बिल्लियाँ बिल्कुल एक सीध कतार में जा रहे थे जैसे पहले गई, वैसे उनकी रूटीन वाइज उसको समझाया सुलझाया हुआ था, वैसे वो जा रहे थे। तो अचानक से दूसरे बंदे ने, जिसने तरबियत के साथ माहौल का दिया था मौक़िफ़ के माहौल बड़ा असरअंदाज होता है, तो उसने क्या किया, एक थैला था जिसके अंदर चूहे थे, उसने उन बिल्लियों के सामने वो चूहों का थैला खोल दिया। जैसे ही चूहों का थैला खोला, चूहे बिल्लियों के सामने आए, तो बिल्लियाँ कहाँ थी तरबियत, कहाँ था कुछ, वो बिल्लियाँ उन्होंने ऐसे फ़ौरन से पहले जो मुंह के अंदर प्लेटें थी वो अपनी कतार भी छोड़ दी, प्लेटों को भी गिरा दी और झपट पड़ी उन चूहों के ऊपर। तो इससे उसने ये साबित किया, उसने कहा बादशाह सलामत देखें जितनी मर्ज़ी इसने 10 दिन तरबियत की हो या 1 साल तरबियत की हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको साबित कर चुका हूँ कि अगर माहौल सही नहीं होगा, अब जैसा माहौल होगा ना, इंसान हो या जानवर हो वैसा ढल जाता होता है। तो इसलिए माहौल बड़ा असरअंदाज होता है इंसान की ज़िंदगी पे। तो मेरा आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का वो भी यही है कि अगर इंसान है उसके ऊपर तरबियत जितना मर्ज़ी अच्छी कर दें, तरबियत में कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन फिर भी उसके माहौल में कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर आ जाए, कोई ऐसा गैप आ जाए कि उसका माहौल उसको ऐसा मिले कि वो दोबारा अपनी तरबियत को भी भूल जाए, तो उससे इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी मुतासर होती है। तो आजकल का जो मेरा इस सवाल का, इस वीडियो का जो मकसद है वो है बच्चों की तरबियत, स्टूडेंट्स की तरबियत, कि स्टूडेंट्स 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे स्कूल रहता है, स्कूल पढ़ता है, बैठता है, बात बच्चों से करता है, टीचर से करता है। अक्सर टीचर्स को भी शिकायत रहती है, लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बहुत बड़ा माहौल को पिक करते होते हैं। जैसे ही स्कूल से फ़ौरन घर पहुँचे, अब मे बी 100% मैं ये नहीं कह सकता, कुछ 10%, 2%, 5% कुछ ऐसे बच्चे जिनके रास्ते में आने जाने का जो माहौल है, या जिनके घर में कुछ ऐसा माहौल हो कि उनको ऐसा माहौल ना मिल सकता हो जैसे वो स्कूल में मिलते हैं, स्टडी होती है, वो उनके माहौल को जैसे ही वो वहाँ अपने माहौल में चेंज होते हैं तो वो दोबारा से ज़ीरो हो जाते हैं, और उन पर फिर वो जो सारा समझाया बुझाया जो खाता होता है स्कूल का वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। बच्चे फिर जब नेक्स्ट डे आते हैं या फिर वो जब घर जाते हैं तो उनके ऊपर वही माहौल असर करता है जैसा उनको मिलता है। से मुराद ये है कि दोस्त हो सकते हैं जहाँ पे वो उठते बैठते रहते हैं, या वो गली मोहल्ला हो सकता है, या वो ग्राउंड हो सकता है, या वो जगह हो सकती है जहाँ पे वो बैठते हैं। अब वो ना तो वालिदैन की बात सुन रहा है बच्चा,
نہ وہ اپنے کسی بڑے کی بات سن رہا ہے، نہ وہ اپنے استاد کی بات کا اثر ہو رہا ہے۔ مطلب اس پہ یہ ہوا کہ بچے کو جو اس کا ماحول ملا اس کے اوپر اثر ہو گیا، اور پھر وہ بعد میں ویسا بن گیا جیسا اس کا ماحول ملا۔ تو یہاں پہ آ کے جو بچوں کے درمیان ہے وہ گیپ پیدا ہو رہا ہے کہ والدین اکثر شکایت کرتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ کہ ٹیچرز بچوں کو کیا سمجھاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا آپ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اکثر جو ٹیچر حضرات ہیں ان کا گلہ رہتا ہے والدین کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے والدین کی جو اکثر یہ ماحول ایسا ہے، تربیت ایسی ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھاتے نہیں۔ یار میرا ایک سوال ہے، بچہ ہر جگہ، کیونکہ لائف جو ہے نا، لائف یہ ہماری ہر منٹ ہر دن سیکھنے کا ہے، ہوں یا ٹیچر ہوں، وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بچے تو پھر بچے ہیں، ان کو تو پھر ہر دن ہر لمحہ ہر منٹ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اساتذہ سے، والدین سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں رسپانس دیں اور ہمارے بچے ایک اچھے شہری اور ایک اچھے معاشرے کا ایک حصہ بنے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی چاہیے، آپ لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ بچے کے ماحول کے اوپر بہت کڑی نظر رکھیں۔ بچے کی اٹھنے بیٹھنے کی، آنے جانے کی، اس کی سوسائٹی کی، اس کے فرینڈز کی، اس کے جو ٹوٹل ایریا ہے جہاں جہاں پہ بچہ ہمارا پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو وہ کرتا ہے، اس کے اوپر ہمیں تھوڑی نظر رکھنی چاہیے، تاکہ بچہ، آج کا جو بچہ ہے وہ کل ایک ذمہ دار فرد کی صورت میں ہمیں سامنے ملے۔ اور آج کا جو بچہ ہے وہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے، کوئی ماحول کے گیپ کی وجہ سے، ماحول کا اس کے اوپر اثر ہونے کی وجہ سے وہ جو ایک اچھا انسان اور اچھا شہری بننے کے لیے ہم نے سوچا ہے اور ہم نے ذہن بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گیپ آ جائے۔ تو کائنڈلی میری تمام آپ سب میرے سمیت گزارش ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ ایک اچھے شہری بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن جائیں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ لازمی طور پہ ہمیں ان کے ماحول کو بھی چیک کرنا ضروری ہے۔ ماحول کو بھی ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے۔ ایک بچہ اگر کلاس روم میں، اسکول میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو وہ گھر جا کے نہیں پڑھ سکتا، یا وہ اس کی اخلاق میں چینجنگ آتی ہے، اس کی گفتار میں چینجنگ آتی ہے، تو وہ لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں اس کے جو اسکول اور گھر کے ماحول میں ڈسٹینس ہے وہ تھوڑا سا مطلب چینج ہو رہا ہے۔ یا ایک بچہ ہے جو گھر میں تربیت یافتہ ہے، گھر میں بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھے سے بات کرتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی کلاس روم میں یا اسکول میں آتا ہے یا کسی دوست میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کی لینگویج یا اس کا جو مطلب ایک وے ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمیں بچوں کے ماحول کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ماحول کو سیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو یہی آج کا ایک میرا ویسا ہی تھا۔ میں نے اکثر نوٹ کرتا رہتا ہوں، اکثر میرے سامنے میرے دوست بھی ہوتے ہیں، میرے کافی کولیگز بھی ہیں، اور میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور کافی پیرنٹس سے ہمارا جو لنک رہتا ہے ان سے ہمیں یہی سننے کو ملتا ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے یار کہ ہر بچہ ٹاپر ہو، بچہ ٹاپر ہر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر بچہ ٹاپر نہیں بن سکتا، تو ہر بچہ ایک اچھا شہری اور ایک اچھا معزز انسان تو بن سکتا ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف نمبر حاصل کرنا نہ رکھیں، تعلیم کا مقصد ڈگریاں حاصل کرنا نہ رکھیں، تعلیم کا مقصد یہ سمجھائیں، یہ رکھیں کہ ہمارے بچے کی تربیت، ہمارے بچے کے اندر نکھار پیدا ہو۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو ڈگری یافتہ ہیں لیکن وہ بیکار ہیں، اور 1% لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ہیں تو ان پڑھ لیکن ایک اچھے کاریگر، ہنرمند اور تربیت یافتہ لوگ میں شامل ہو کہ وہ ایک اچھے سے اچھا جو ہے نا اپنا لائف سٹائل گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک اسٹوڈنٹس کو نہ کہ صرف تعلیم اور ڈگری دینی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ کو ایک اچھا شہری بنا کے اس کو نکھار کے تربیت دے کے اور اس کے ایک اعلیٰ انسان بنانا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب دوستوں سے، ٹیچر حضرات سے، والدین سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر ماحول دینا ہے جس میں بچہ کچھ سیکھ سکے، نکھر سکے، اس کے اندر ایک جو خود اعتمادی ہے وہ پیدا ہو سکے، ایز اے ٹیلنٹڈ انسان کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ تو تھینک یو، یہ آج کا میرا میسیج تھا، اور امید ہے اس سے طلباء ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، وہ گھر کا ماحول ہو، اسکول کا ماحول ہو، اکیڈمی کا ماحول ہو، یا ہمارا ویسے معاشرے کا ماحول ہو، اس کو ہمیں ایسا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ رہنا ہے، بننا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔